امام فخر الدین رازی کون ہیں؟ اس امت کا امام. آپ فرماتے ہیں اگر فخر الدین رازی قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرے تو 10,000 مسائل کا استنباط کرے. وہ امام فخر الدین رازی کی بات یہاں کر دیتا ہوں کہ ان بزرگوں کی نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی اپنے وقت کا امام، تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، بہت ساری کتابوں کے مصنف، علم کلام کا امام. آخری وقت آتا ہے تو شیطان آتا ہے. آ کر شیطان کہتا ہے فخر الدین رازی ساری زندگی اللہ پر ایمان رکھتا رہا ہے، اس پر ایمان لاتا رہا ہے، اللہ کے ہونے کی دلیلیں دیتا رہا ہے، اس کے ہونے پر یقین رکھتا رہا ہے. بتا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تیرا رب ہے، تیرا خدا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی آخری نزع کا وقت ہے. کتنا مشکل وقت ہوتا ہے یہ. آپ علامہ ہیں، فہامہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، امام ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، حدیث کے محدث ہیں. آپ نے شیطان کو اللہ کے ہونے کی، اس کے موجود ہونے کی دلیل دی، شیطان نے کاٹ دی. دوسری دلیل دی، کاٹ دی. تیسری دلیل دی، کاٹ دی. کتابوں میں آتا ہے 100 سے زائد، اور دوسری روایت کے مطابق 300 سے زائد دلیلیں حضرت امام فخر الدین رازی نے شیطان کو اللہ کے ہونے کی، رب کے رب ہونے کی، اس کے موجود ہونے کی دلیلیں دی. شیطان ساری دلیلیں کاٹتا رہا. اب وہ وقت آیا، مشکل کا وقت قریب تھا کہ ساری دلیلیں کٹ جانے کے بعد امام فخر الدین اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے موجود ہونے کا انکار کرتے. سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے. یہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ جو حضرت امام فخر الدین رازی کے شیخ اور پیر ہیں، آپ تہجد کا وضو کر رہے ہیں. خادم لوٹا پکڑ کر، کوزہ پکڑ کر آپ کو وضو کروا رہا ہے. وضو کرتے کرتے آپ نے اپنے چلو میں پانی لیا. پانی لے کر وہ چلو زور سے دیوار کے ساتھ مارا اور کہا رازی اس لعین سے کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی نزع کا وقت ہے، شیطان موجود ہے. جب آواز آئی کان میں پڑی کہ شیخ کی آواز آئی ہے، فوراً حضرت امام فخر الدین رازی نے کہا لعین شیطان بھاگ جا، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. وہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بھی تعویلات نجمی آپ کی تفسیر ہے، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کاف کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کاف مخفف ہے کف، مخفف ہے کف، رک جا، رک جا. سلینگ پر بولے جاتے ہیں، تھوڑے لفظ بول کر زیادہ معنی لیے جاتے ہیں. تو یہاں کاف رک جا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رک جا مجھے قرآن مجید کی قسم. کسے کہا جاتا ہے رک جا؟ فرماتے ہیں کہ ہر سالک، ہر صوفی، ہر درویش، ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کی طرف سیر کرتا ہے، سیر اللہ کرتا ہے، ہر ولی جو اللہ رب العزت کی صفات کی طرف، ذات کی طرف سیر کرتا ہے تو اس کا ایک مقام آتا ہے. جو بھی اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے اس کے لیے ایک مقام ہے. جب وہ شخص اپنے مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کف، اے میری طرف سفر کرنے والے، اے میرے سلوک کا راستہ طے کرنے والے، رک جا، مجھے قرآن کی قسم اس سے آگے نہ بڑھنا. رک جا اسی مقام پر، اس سے آگے تیرا مقام نہیں ہے. حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سیر کر رہے ہیں تو ہزاروں نور کے پردے طے کرتے ہوئے جب اوپر پہنچے تو آگے نور محمدی کا پردہ آیا تو آواز آئی با یزید بستامی رک جا، اس سے آگے نہ آنا، اس سے آگے میرے محبوب کے نور کے پردوں کا اجرا ہوتا ہے۔ ہر سالک کے ایک مقام ہے، وہاں جا کر وہ رک جاتا ہے، اس سے آگے اس کا مقام نہیں ہے۔ بات تھوڑی اور کھول دیتا ہوں، جبریل امین معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ ہر سالک کا ایک مقام ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کیف کہا جاتا ہے رک جا، اس سے آگے نہ آنا، کیونکہ تیرا مقام یہ ہے۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین وہاں جا کر رک جاتے ہیں۔ کیوں کہ جبریل کا مقام ہی سدرۃ المنتہا، آگے جبریل کا مقام نہیں۔ پھر اس سے آگے مصطفیٰ کی پرواز شروع ہوتی ہے تو مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پرواز کرتے ہیں، سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں، طے کرتے 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 آپ عروج پکڑتے ہیں۔ کتنا عروج ہوتا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ اب اگر میں بیان کروں مقام کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا؟ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر میرے مقام کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب مصطفیٰ کے مقام کو ہم کیا بیان کریں؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آپ کو عروج ہو رہا ہے، عروج کرتے کرتے آپ کو کیا مقام ملا، کہاں پہنچے، آپ کا مقام کیا ہے؟ ایک بات کر دیتا ہوں، آپ کا مقام امکان سے اوپر، امکان اور وجوب سے نیچے، امکان ساری کائنات یہ عالم امکان ہے، ساری کائنات یہ عالم امکان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امکان سے اوپر اور وجوب سے نیچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حدود سے اوپر اور قدم سے نیچے، کائنات سے سب سے اوپر مقام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے لہجہ ابو بکر میں فرمایا کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب اس مقام پر رک جاؤ، سارے امکان نیچے رہ گئے ہیں، حدود سارے نیچے رہ گئے ہیں، اب کوئی مخلوق میں سے فرد اس مقام پر نہیں پہنچا، اب اس سے آگے وجوب کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، آپ نیچے رہ جاؤ، کف یا محمد رک جاؤ، ان ربک یصلی، تیرا رب نیچے آتا ہے۔ اب آتا ہے تو کف، یہ کاف اس کا مطلب ہے کف، ہر شخص کو کہا جاتا ہے رک جا، اپنے محبوب سے بھی کہا جاتا ہے محبوب رک جا، تیرا مقام کیا ہے؟ جہاں مخلوق کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، مقام امکان ختم ہو جاتے ہیں، وہاں محبوب تیرا مقام شروع ہوتا ہے اور وجوب سے نیچے رہتا ہے۔ امکان سے اوپر جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں امکان اور وجوب کی باتوں کو جانتے ہیں، یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، بہت ہی نازک مسئلہ، امکان سے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت ملاقات فرماتا ہے، کہاں؟ لامکان پہ، لامکان پہ ملاقات کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ مکان کے اندر تو سارے ہی ہیں، لیکن محبوب کا مرتبہ کیا ہے؟ محبوب آؤ لامکان پر بیٹھ کر ہم اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو کف یہ کاف سے مخفف ہے، محبوب کف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب رک جاؤ، اس سے آگے اب مقام وجوب شروع ہوتا ہے،
آپ مقام امکان سے اوپر آ جاؤ اور مقام وجوب سے نیچے رہو، مقام حدود سے اوپر آ جاؤ اور مقام قدم سے نیچے رہو، کیونکہ قدم میری شان ہے، وجوب میری شان ہے، اور آپ کو یہ شان نہیں مل سکتی کیونکہ آپ مخلوق ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کاف سے مراد کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔